السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ میرا نام ہے اسما امین۔ اگر آپ میرے چینل پہ نیو آئے ہیں تو سب سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل آئیکن پہ کلک کر دیجئے تاکہ آئندہ آنے والی ویڈیوز آپ کو فوراً ملتی رہیں۔ آج سے میں اپنے چینل پہ ایک ناول کا آغاز کر رہی ہوں جس کا نام ہے ہوش ربا۔ ہوش ربا ناول کے رائٹر انور الیگی ہیں۔ یہ ناول ہوش ربا واقعات کا ایسا صحرا ہے جو اپنے اندر بے پناہ کشش رکھتا ہے۔ آدمی جب انوکھے واقعات سے بھرے اس صحرا میں قدم رکھتا ہے تو وہ ان کے طلسم میں کھو جاتا ہے۔ ہوش ربا ایسے بہن بھائی کی داستان ہے جنہوں نے نہ صرف اپنوں کے ظلم سہے بلکہ غیر انسانی مخلوق کے ہاتھوں بھی بری طرح ستائے گئے۔ لڑکیاں ہی کیا، خواب تو سبھی دیکھتے ہیں، کیا بوڑھے، کیا بچے، کیا جوان، اپنی اپنی ناآسودہ خواہشات کو پورا کرنے کے لیے، آسودہ کرنے کے لیے۔ عمر طبعی کا آدھا حصہ انسان آنکھیں بند کر کے گزار دیتا ہے۔ یہ بند آنکھیں کس قدر نعمت ہیں، یہ بات کوئی ان لوگوں سے پوچھے جو راتیں کروٹیں بدل کر کھلی آنکھوں سے گزار دیتے ہیں۔ نیند اور خواب اوپر والے کا تحفہ ہیں۔ اگر انسان سے اس کی نیند، اس کے خواب چھین لیے جائیں تو یہ زندگی جہنم بن جائے، کیسی عذابناک ہو جائے۔ یہ خواب غریب کو امیر بناتے ہیں اور کنواروں کو شادی شدہ۔ تو خدا کا شکر ہے کہ ان خوابوں پر کوئی احتساب نہیں۔ انسان کیسے کیسے خواب دیکھتا ہے، اگر یہ خواب قابل تزئین ہو جائیں تو کیسے کیسے معصوم کیسی کیسی سزائیں پائیں۔ اسے دکھائی دینے والا یہ خواب اس کے لیے کسی سزا سے کم نہ تھا۔ وہ سوچ سوچ کر ہلکان ہوئی جا رہی تھی کہ آخر اسے یہ سزا کیوں مل رہی تھی، وہ خواب اس پر کیوں مسلط کر دیا گیا تھا۔ اس دل دہلا دینے والے خواب کے بارے میں سوچتے سوچتے بالآخر اسے نیند آ گئی۔ صبح اگر دردانہ اسے آ کر نہ اٹھاتی تو وہ نہ جانے کب تک سوتی رہتی۔ بی بی کیا ارادہ ہے کہ آج اٹھنا نہیں ہے کیا؟ دردانہ نے اس کا بازو ہلایا۔ دردانہ کیا بچا ہے؟ اس نے آنکھیں ملتے ہوئے پوچھا۔ بہت کچھ بچ گیا بی بی، اور بہت کچھ ہو گیا، اب اٹھ جاؤ۔ کیا ہو گیا؟ وہ ایک دم چونک گئی۔ رات کا خواب بڑی سرعت سے اس کی آنکھوں کے سامنے گھوم گیا۔ خیر تو ہے دردانہ؟ ہاں بی بی خیر ہے، پریشانی والی بات کوئی نہیں۔ وہ آپ کی دادا تھی نا؟ ارے وہی دادا اعظم؟ وہ جی چل بسے، گھر کے سب لوگ جانے کی تیاری کر رہے ہیں۔ ارے دردانہ تم نے پھر مجھے اٹھایا کیوں نہیں؟ وہ تیزی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم بھی حد کرتی ہو۔ اوہ بی بی ابھی فون آیا ہے۔ بڑی بی بی نے جیسے ہی مجھ سے کہا میں فوراً آپ کو اٹھانے آ گئی ہوں۔ کیا خالہ بھی جا رہی ہیں وہاں؟ جا رہی ہیں؟ وہ تو دروازے پر کھڑی ہیں، تیار ہیں جانے کے لیے۔ اچھا دردانہ تم خالہ سے کہو میں منہ دھو کر فوراً نیچے آ رہی ہوں۔ وہ یہ کہہ کر باتھ روم کی طرف بڑھی۔ میرا انتظار کریں، میں انہی کے ساتھ جاؤں گی۔ ٹھیک ہے بی بی، آپ ذرا جلدی سے آ جائیں۔ وہ جلدی جلدی تیار ہو کر نیچے پہنچی، الٹا سیدھا ناشتہ کیا اور پھر وہ خالہ فرزانہ کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گئی۔ افضل جو ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا تھا، اس نے ذرا سا ترچھا ہو کر اسے دیکھا اور بولا، آج آپ کو زیادہ دیر سے نہیں اٹھی؟ ہاں بھائی آج کو زیادہ دیر ہو گئی، اس نے مختصر سا جواب دیا۔ یہ جواب دے کر اسے فوراً ہی گزری ہوئی بھیانک رات یاد آ گئی۔ وہ خوفناک خواب اس کی نظروں میں گھوم گیا تھا۔ اس نے دھیان بٹانے کے لیے ایسے ہی خالہ فرزانہ سے پوچھا، خالہ دادا اعظم کا انتقال کب ہوا؟ صبح فجر کے وقت۔ خالہ فرزانہ نے بتایا، بڑے خوش نصیب شخص تھے وہ، اللہ ایسی موت سب کو دے۔ وہ کیسے خالہ؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ فجر کی نماز پڑھتے پڑھتے اپنے خالق حقیقی سے جا ملے۔ گھر کے افراد جب اٹھے تو انہوں نے انہیں سجدے میں پایا۔ وہ قضا نماز پڑھنے کے عادی نہ تھے اور فجر کا وقت کب کا قضا ہو چکا تھا۔ پہلے انہیں آواز دی گئی، وہ جائے نماز پر ہوتے تو اٹھتے، پھر ہاتھ لگایا گیا، ہاتھ لگاتے ہی وہ ایک طرف کو لڑک گئے۔ خالہ فرزانہ نے گہرا سانس لیا۔ خالہ کیا عمر ہوگی دادا کی؟ بس 1 سال کی کسر رہ گئی تھی، اگر 1 سال اور جی جاتے تو پورے 100 سال کے ہو جاتے۔ واقعی خالہ؟ اتنی عمر تھی ان کی؟ اب تو وہ دوبارہ سے جوان ہونے لگے تھے، بال کالے ہو رہے تھے اور دانت دوبارہ ابھر رہے تھے۔
رہنے دیں خالہ، اس مرتبہ افضل بولا۔ اسے خالہ کی بات پر جیسے یقین نہ آیا۔ کیا میں جھوٹ بول رہی ہوں؟ خالہ فرزانہ نے ناراضی سے کہا۔ یہ کون کہہ رہا ہے؟ لیکن خالہ کیا یہ انوکھی بات نہیں؟ افضل نے بڑے مؤدبانہ لہجے میں کہا۔ تم نے کب دیکھا تھا انہیں؟ میں 2 سال پہلے ان کے گھر گیا تھا، تب تو کوئی ایسی بات نہ تھی، افضل نے بتایا۔ اور تم نے کب دیکھا تھا؟ خالہ اس مرتبہ اس سے مخاطب ہوئی۔ میں تو خالہ پچھلی عید پر انہیں سلام کرنے گئی تھی۔ تم دونوں کو ملے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا ہے۔ یہ بات ابھی 3-4 مہینے پہلے کی ہے، فرخندہ آپا ہمارے گھر آئی تھیں، انہوں نے بتایا تھا۔ خالہ کیا یہ سچ ہے؟ کیا واقعی مرد 100 سال کا ہو کر جوان ہونے لگتا ہے؟ اس نے پوچھا۔ او بابلی، یہ مرد بوڑھے ہوتے ہی کب ہیں؟ خالہ فرزانہ نے ایک جاندار کہکا لگا کر کہا۔ خالہ یہ محض اب ایک مفروضہ ہے، افضل نے پلٹ کر کہا۔ اس بات میں کوئی صداقت نہیں، سب مرد بوڑھے ہو جاتے ہیں، بلکہ میں نے جوان بوڑھے بھی دیکھے ہیں، افضل خالہ کی طرف دیکھ کر بولا۔ اچھا گاڑی سامنے دیکھ کر چلاؤ، خالہ فرزانہ نے بات کا رخ دوسری طرف موڑتے ہوئے کہا۔ ایک بات اور مشہور ہے ان کے بارے میں، وہ خواب کی تعبیر بہت اچھی بتاتے تھے۔ ہیں خالہ؟ وہ ایک دم چونک گئی اور پوچھنے لگی۔ ہائے دادا اعظم، آپ نے جانے میں اتنی جلدی کر دی۔ کاش وہ اپنا خواب انہیں سنا سکتی، ان سے رہنمائی حاصل کر سکتی۔ ہاں یہ بات سچ ہے، خالہ فرزانہ نے سنجیدگی سے کہا۔ خالہ ایک بات بتائیں، الو کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ ارے یہ تمہیں الو کا خیال کہاں سے آ گیا؟ خالہ فرزانہ بڑی حیران تھی۔ بڑا پراسرار پرندہ ہے، خالہ کے جواب دینے سے پہلے افضل بول اٹھا۔ مغرب والے اسے فلسفی سمجھتے ہیں، عقل و دانش کی علامت جانتے ہیں۔ مغرب کے ایک بڑے پبلشر نے الو کی تصویر کو بطور مونوگرام اپنایا ہوا ہے، اور مشرق والے الو کو بیوقوف سمجھتے ہیں۔ کسی کو بیوقوف کہنا ہو تو اسے الو کہہ دیتے ہیں۔ عقل مند بیوقوف کا تو مجھے معلوم نہیں، البتہ اپنے بڑوں سے اس کی نحوست کے بارے میں ضرور سنا ہے۔ الو جہاں بیٹھتے ہیں وہاں ویرانی پھیلنے لگتی ہے، شاید اسی وجہ سے الو بولنے کا محاورہ بنا ہے۔ ویسے ایک بات ہے، یہ کہہ کر خالہ چپ ہو گئیں، اپنے ریشمی بٹوے سے پان کی ڈبیا نکالی، پان کھایا اور جلدی جلدی منہ چلانے لگی۔ ہاں خالہ کیا بات؟ اس نے تجسس سے پوچھا۔ جادو ٹونے کے کام آتا ہے۔ وہ کیسے خالہ؟ اس نے پوچھا۔ سچی بات ہے، مجھے تو ان جادو ٹونوں پر یقین نہیں ہے، لیکن ایک واقعہ میں اپنی آنکھ سے دیکھ چکی ہوں۔ وہ آسوا چچی والا تو نہیں؟ افضل نے پوچھا۔ ہاں وہی، خالہ فرزانہ نے تصدیق کی۔ تمہیں معلوم ہے؟ ہاں، تم نے کہاں سنا ہوگا، ان دنوں تم یہاں کہاں تھی؟ کیا ہوا تھا خالہ؟ وہ ایک دم چونک کر بولی۔ ہونا کیا تھا بیٹی، آسوا کا شوہر ایک مرتبہ بیمار ہوا اور یہ بیماری طول پکڑتی گئی۔ دنیا بھر کے ڈاکٹروں کو دکھا لیا، ہر طرح کے ٹیسٹ کروا لیے، مگر کوئی بیماری تشخیص نہ ہو پائی۔ ٹیسٹوں کی رپورٹ دیکھ کر ہر ڈاکٹر یہی جواب دیتا کہ انہیں کوئی بیماری نہیں، لیکن بیماری تو انہیں تھی۔ وہ روز بروز کمزور ہوتے جا رہے تھے۔ ایک دن تو اتنی حالت خراب ہوئی کہ رونا پیٹنا مچ گیا۔ آسوا کو جانے کیا ہوا کہ وہ اپنے شوہر شاکر کے پاؤں پکڑ کر بیٹھ گئی اور دھاڑے مار مار کر رونے لگی۔ روتی جاتی تھی اور کہتی جاتی تھی، ہائے شاکر مجھے معاف کر دو، مجھ سے غلطی ہو گئی۔ جس نے یہ سنا وہ پریشان ہوا۔ شاکر کی اماں اس وقت حیات تھی، ان کے کان کھڑے ہوئے۔ وہ بھاگی ہوئی آئیں اور آسوا سے پوچھا، دلہن کیا ہوا؟ تم کیوں معافی مانگ رہی ہو؟ اماں آپ بھی مجھے معاف کر دیں، آخر ہوا کیا ہے؟ کچھ تو بتاؤ، شاکر کی اماں جھنجھلا کر بولی۔ اماں میں نے ان کے غصے سے تنگ آ کر ایک عامل سے عمل کروایا تھا، آسوا نے انکشاف کیا۔ ارے کمبخت، کیسا عمل؟ اماں کا پارا اچانک چڑھ گیا۔ تجھے موت آئے، تو نے میرے بیٹے کا کیا حال کر دیا؟ اماں مجھ سے غلطی ہو گئی، آپ معاف کر دیں۔ بتا تو صحیح آخر ہوا کیا؟ شاکر کی اماں نے غصے سے پوچھا۔ پھر رو رو کر آسوا نے پورا قصہ سنایا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ شاکر غصے کا بہت تیز تھا۔ اس کا غصہ خاندان بھر میں مشہور تھا۔ کھانے میں اگر نمک تیز ہو گیا تو کھانے کی پلیٹ اٹھا کر پھینک دیتا، کپڑے استری نہ ہوں
جوتے پالش نہ ہوں، قمیص کا کوئی بٹن ٹوٹا نکل آئے، وقت پر کھانا نہ ملے، کھولتی گرم چائے نہ ملے، غرض ذرا سی کوتاہی ہوتی اور قیامت آ جاتی۔ زندگی بھر کام کوئی کیا نہیں، زمیندار آدمی تھے، زمینوں سے اس قدر آمدنی آتی تھی کہ کچھ کرنے کی ضرورت ہی نہ تھی۔ پھر شوق بھی سارے تھے، شکار کھیلنا، پتنگ بازی، سیر و تفریح وغیرہ وغیرہ۔ ایک دن کسی بات پر شاکر نے آصفہ پر ہاتھ اٹھا دیا۔ وہ پہلے ہی اس کی عادتوں سے تنگ تھی کہ مار پیٹ نے اسے بالکل ہی باولا کر دیا۔ کسی پڑوسن نے کسی عامل کا پتہ دیا تھا، وہ اس سے ملنے چلی گئی۔ عامل نے ساری بات سن کر اسے تسلی دی اور کہا کہ وہ اسے ایک الو فراہم کر دے تو وہ اس کے خون سے تعویذ لکھ دے گا۔ اس تعویذ کو شاکر کے تکیے میں سی دینا ہوگا۔ تعویذ کے اثر سے نہ صرف شاکر کا غصہ ختم ہو جائے گا بلکہ وہ اس کا مطیع و فرما بردار ہو جائے گا۔ اندھے کو کیا چاہیے، وہ آنکھیں اس نے ایمپریس مارکیٹ سے ایک الو خریدا جو خاصا مہنگا ملا۔ خیر وہ الو عامل کے حوالے کر دیا۔ عامل سفلی عمل کا ماہر تھا، اس نے ایک تگڑی رقم لے کر تعویذ آصفہ کے حوالے کر دیا۔ آصفہ نے اس تعویذ کو بہت احتیاط سے ہدایت کے مطابق شاکر کے تکیے میں سی دیا۔ اس عامل نے کہا تھا شوہر کے مطیع ہونے کے 3 ماہ بعد اس تعویذ کو نکال کر سمندر میں پھینک دیا جائے۔ اس تعویذ نے واقعی اثر دکھایا، شاکر کا مزاج تبدیل ہونے لگا، آہستہ آہستہ غصہ ہوا ہوا، ساری شوقین مزاجی کو آگ لگی اور شاکر آصفہ کی پٹی پکڑ کر بیٹھ گیا۔ آصفہ کی زندگی میں بہار آ گئی۔ عامل نے 3 ماہ کا عرصہ دیا تھا مگر وہ لالچ میں آ گئی، اس انتظار میں وقت گزارتی گئی کہ ابھی اور مطیع ہو جائے، فرما برداری میں مزید اضافہ ہو جائے۔ اب وہ بیچارہ تخت پر کسی الو کی طرح ساکت و جامد بیٹھا رہتا۔ اس طرح تعویذ کرائے ہوئے 6 ماہ کا عرصہ گزر گیا۔ آصفہ بھول ہی گئی یا پھر اس نے دانستہ بھلا دیا کہ عامل نے کیا تاکید کی تھی۔ اب آہستہ آہستہ شاکر کی طبیعت خراب رہنے لگی، وہ دن بدن کمزور ہوتا جا رہا تھا۔ علاج جاری تھا، ڈاکٹر پر ڈاکٹر بدلے جا رہے تھے، مہنگے سے مہنگے ٹیسٹ ہو رہے تھے، پیسہ پانی کی طرح بہایا جا رہا تھا مگر اس کی طبیعت سنبھلنے میں نہیں آ رہی تھی۔ اور ایک دن تو اس کی طبیعت اس قدر خراب ہوئی کہ گھر میں رونا پیٹنا مچ گیا۔ تب گھبرا کر آصفہ نے شاکر کے پاؤں پکڑ لیے، معافی مانگی اور سارا قصہ بتایا۔ سارا قصہ سنانے کے بعد شاکر کی اماں نے فوراً ہی تکیہ ادھیڑ ڈالا تاکہ اس تعویذ کو بلا تاخیر سمندر کے حوالے کیا جا سکے۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہوئی کہ تعویذ نہ ملا، تکیے کو تار تار کر دیا گیا۔ تعویذ اس میں ہوتا تو ملتا۔ ہائے خالہ، تعویذ کہاں گیا؟ وہ پریشان ہو کر بولی۔ اللہ جانے بی بی، خالہ فرزانہ نے گہرا سانس لے کر کہا۔ وہ جانے کہاں غائب ہو گیا۔ فوری طور پر اس عامل سے رابطہ کیا گیا۔ اس نے ساری بات سن کر کہا اب بہت دیر ہو چکی ہے، میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تعویذ کو 3 ماہ کے بعد ہر صورت میں سمندر کے حوالے کر دینا چاہیے تھا۔ عامل کی منت سماجت کی گئی، اس سے کہا گیا کہ وہ جادو کرتا ہے، وہ اس کے توڑ سے بھی واقف ہوتا ہے۔ آصفہ کی خوشامد سے مجبور ہو کر عامل نے جادو کا توڑ کرنے کا وعدہ کر لیا، لیکن ہوا کچھ نہیں۔ روحانی علاج بھی کرایا مگر بے سود۔ شاید وقت گزر چکا تھا، شاکر کی حالت روز بروز خراب سے خراب تر ہوتی جا رہی تھی۔ بالآخر ایک رات وہ اپنے ابدی سفر پر روانہ ہو گیا۔ اوہ خالہ بہت افسوسناک، اس نے اداس ہو کر کہا۔ ہاں، اس جادو ٹونے کے ہاتھوں وہ بیچارہ تو جان سے گیا ہی، پر بچ آصفہ بھی نہ سکی۔ شاکر کی موت نے اسے بری طرح متاثر کیا، وہ احساس سے جرم میں مبتلا ہو گئی۔ گھر کے افراد تو اس پر لعنت ملامت بھیجتے ہی تھے مگر وہ خود اپنی نگاہوں میں خوار ہو گئی۔ اس کے دل میں ایک کانٹا سا چبھ گیا، ہر وقت پریشان اور گھبرائی سی رہنے لگی۔ کھانا پینا بھول گئی، بننے سنورنے کی خیر سے کوئی گنجائش نہیں تھی، کمرہ بند کر کے روتی رہتی۔ پھر جانے سے کانچ چبانے کی عادت کہاں سے پڑ گئی۔ سسرال والوں نے اسے اپنے گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ اب وہ اپنے والدین کے قدموں میں آ پڑی تھی۔ اگرچہ اس کی اس حرکت سے وہ بھی ناراض تھے
لیکن وہ ان کی بیٹی تھی، اسے دھکے دے کر باہر نہیں کر سکتے تھے۔ خیر کانچ کھانے کی عادت جڑ پکڑتی گئی، اب وہ دوائیوں کی شیشیاں توڑ کر چبانے لگی۔ گھر والوں کو اس کی اس عادت کا پتہ چل گیا تھا، لہٰذا اس بات کا خیال رکھتے کہ آصفہ کے ہاتھ کہیں سے کوئی شیشی نہ لگے۔ نگرانی کے باوجود وہ کہیں نہ کہیں سے کانچ کا ٹکڑا مہیا کر دیتی۔ پھر اس عادت نے آہستہ آہستہ انتہائی سنگین صورتحال اختیار کر لی۔ آصفہ کو کمرے میں بند رکھا جانے لگا، اس کے کمرے سے شیشے کی تمام چیزیں ہٹا لی گئیں، مگر پھر بھی وہ باز نہ آئی۔ ایک دن شربت کی ایک بوتل تمام پابندیوں کے باوجود جانے اس کے ہاتھ کہاں سے لگ گئی، وہ بوتل اس نے توڑ کر پوری کی پوری چبا لی۔ اس کا منہ لہو لہان ہو گیا۔ گھر والے اسے ہسپتال لے کر بھاگے، مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ اوہ خالہ کتنا برا ہوا، وہ افسردہ ہو گئی تھی۔ ہاں برا تو ہوا، مگر یہ عورتیں جادو ٹونے سے باز نہیں آتی۔ افضل نے تبصرہ کیا۔ عورت بیچاری بھی کیا کرے، تم مرد لوگ ہمیشہ سے اسے ستاتے چلے آئے ہو۔ خالہ فرزانہ نے پان کھانے کے لیے بٹوا کھولا۔ دیکھیں خالہ، مجھے کچھ مت کہیے گا، میں نے آج تک کسی عورت کو نہیں ستایا۔ آپ جانتی ہیں کہ میں نے ابھی تک شادی نہیں کی اور نہ آئندہ کرنے کا ارادہ ہے۔ افضل تو کیا کنوارے ہی اٹھ جانے کا ارادہ ہے؟ خالہ نے ہنس کر وار کیا۔ ہاں خالہ، آپ کا بھانجا جو ہوا آپ کے نقش قدم پر چلوں گا۔ افضل بھلا کہاں چکنے والا تھا۔ افضل دیکھ میری مثال مت دینا، میرا کچھ اور معاملہ ہے۔ خالہ فوراً ہی سنجیدہ ہو گئی۔ اچھا چھوڑیں خالہ، یہ بور ہو رہی ہیں، آپ آصفہ چچی کی بات کریں۔ افضل نے اس کی طرف اشارہ کیا۔ بس اب آصفہ کی کیا بات کروں، نہ آصفہ رہی نہ شاکر رہا۔ کہتے ہیں کہ شاکر کی قبر پر آج بھی ایک الو بیٹھا رہتا ہے۔ خالہ فرزانہ نے انکشاف کیا۔ خالہ ایسی بات تو کبھی نہیں سنی، اس نے اپنا شبہ ظاہر کیا۔ ہاں لیکن یہ سچ ہے، مجھے کئی لوگوں نے بتایا جنہوں نے اپنی آنکھ سے اس کی قبر پر الو کو بیٹھے ہوئے دیکھا ہے۔ خالہ اب مجھے آصفہ چچی کی قبر پر جانا ہی پڑے گا۔ افضل بولا۔ ہاں ضرور جاؤ، مجھے صورتحال کا پتہ چل جائے گا لوگوں نے ایسے ہی اڑا دی ہے یا واقعی اس کی قبر پر الو بیٹھا رہتا ہے۔ خالہ نے کہا۔ بھائی میں بھی آپ کے ساتھ چلوں گی، اس نے پرشوق انداز میں کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، ضرور چلنا۔ بی بی پاگل ہو گئی ہو، قبرستان میں عورتوں کا جانا ممنوع ہے، خالہ فرزانہ نے تنبیہ لہجے میں کہا۔ پر میں نے آصفہ چچی کی قبر ضرور دیکھنا ہے۔ ایک کام ہو سکتا ہے، لاٹھی بھی نہیں ٹوٹے اور سانپ بھی مر جائے، افضل نے چٹکی بجاتے ہوئے کہا۔ وہ کیا؟ ارے میں کیمرہ لے کر جاؤں گا، قبر اور الو کی تصویر بنا لاؤں گا۔ ونڈرفل، گڈ آئیڈیا بھائی، وہ خوش ہو کر بولی۔ آپ کب جائیں گے بھائی؟ جلدی جاؤں گا، افضل نے اسی یقین دلانے والے انداز میں کہا۔ بس اسی طرح کی باتیں کرتے یہ لوگ دادا اعظم کے گھر پہنچ گئے۔ کافی لوگ اکٹھا ہو چکے تھے اور جیسے جیسے لوگوں کو ان کی موت کی خبر ملتی جا رہی تھی، رش بڑھتا جا رہا تھا۔ انسان کی اصل مقبولیت کا اندازہ اس کی موت کے بعد ہوتا ہے۔ زندگی میں تو بہت سی مصلحتیں انسان کو ایک دوسرے کے در پر لے جاتی ہیں، لیکن آدمی مرنے کے بعد تمام مصلحتوں سے آزاد ہو جاتا ہے۔ نہ دولت رہتی ہے، نہ کرسی رہتی ہے، نہ حیثیت رہتی ہے۔ خاک کا پتلا خاک میں ملنے کو تیار ہوتا ہے، تب معلوم ہوتا ہے وہ کس کے کتنے کام آیا۔ ظہر کے بعد دادا اعظم کا جنازہ اٹھا تو معلوم ہوا کہ دادا کیا چیز تھے۔ بے شمار لوگ تھے ان کے جنازے میں، ہر آنکھ اشکبار تھی۔ دادا اعظم نے اپنی زندگی میں جانے کتنے لوگوں کا درد بانٹا ہوگا، کتنے لوگوں کا بوجھ اٹھایا ہوگا۔ آج وہی لوگ دادا کو اپنے کندھوں پر اٹھائے ہوئے تھے۔ تدفین کے بعد افضل گھر واپس چلا گیا تھا، جبکہ خالہ فرزانہ اور وہ وہیں رہ گئی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ وہ دونوں عصر کے بعد خود ہی گھر پہنچ جائیں گی، اسے آنے کی ضرورت نہیں۔ اگر ممکن ہوا تو دادا کے گھر سے کوئی چھوڑ دے گا، ورنہ وہ ٹیکسی یا رکشے میں گھر پہنچ جائیں گی۔ دادا اعظم کے 7 بیٹے تھے اور مزے کی بات یہ تھی کہ وہ ساتوں کے ساتوں اسی گھر میں رہتے تھے اور ساتوں زندہ تھے۔ بڑا بیٹا راغب 60 سال سے اوپر کا ہوگا، ریٹائر زندگی گزار رہا تھا۔ سب کی شادیاں ہو چکی تھیں، سب کے بچے تھے اور ان میں بعض کی شادیاں ہو چکی تھیں۔ گویا دادا اعظم محض دادا نہ تھے بلکہ پردادا تھے۔ ساتوں بھائیوں میں یگانیت تھی، لیکن ان بھائیوں کی اولاد میں یہ محبت نہ تھی۔ ان میں کئی لڑکے گھر چھوڑ کر جا چکے تھے، وہ علیحدہ مکانوں میں رہ رہے تھے۔
ان ساتوں بھائیوں کی بیویاں بھی بہت اچھی تھیں۔ انہوں نے اس گھر میں آ کر گھر کو جوڑنے کی تو کوشش کی تھی، توڑنے کی کوشش نہ کی تھی۔ خالہ فرزانہ دادا اعظم کے بڑے بیٹے راغب سے محو گفتگو تھی۔ راغب دادا کی سیرت پر روشنی ڈال رہا تھا۔ وہ بھی بڑی دلچسپی سے دادا اعظم کی باتیں سن رہی تھی۔ اتنے میں راغب کی بیوی ذکیہ ہاتھ میں ٹرے لیے اندر داخل ہوئی۔ ٹرے میں چائے کے 4 کپ رکھے تھے۔ ذکیہ نے تینوں کو چائے کا ایک کپ دیا اور چوتھا کپ لے کر صوفے پر بیٹھ گئی۔ پھر جانے کیا خیال آیا، چائے کا کپ میز پر رکھا اور راغب کے پاس جا کر اس کے کان میں کچھ کہا۔ راغب نے اپنی بیوی کی بات سن کر اس کی طرف غور سے دیکھا، پھر کہا، ٹھیک ہے جاؤ لے آؤ۔ فرزانہ میں بھی آئی۔ یہ کہتے ہوئے ذکیہ کمرے سے نکل گئی۔ راغب بھائی خیریت تو ہے؟ خالہ فرزانہ بے چین ہو کر بولی، اس لڑکی کی ایک امانت ہے میرے پاس۔ راغب نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، ابا نے مرنے سے پہلے میرے حوالے کی تھی۔ انہوں نے کہا تھا کہ جب یہ یہاں آئے تو اسے دے دینا۔ ایسی کیا چیز ہے جو دادا نے اس کے لیے دی ہے؟ یہ تو خود مجھے بھی نہیں معلوم، وہ ایک لفافہ ہے۔ راغب نے چائے کا گھونٹ لیتے ہوئے کہا، کیا آپ کو یقین ہے کہ وہ لفافہ اسی کے لیے ہے؟ یہ دادا اعظم سے صرف ایک دفعہ ملی ہے۔ خالہ فرزانہ نے بے یقینی سے کہا، فرزانہ کیا یہ تمہاری بھانجی نہیں ہے؟ کیا لفافے پر اس کا نام لکھا ہے؟ مجھے نہیں خیال کہ مرحوم نے محض ایک ملاقات میں اسے یاد رکھا ہو۔ میرا خیال ہے کہ تمہیں ضرور کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، وہ لفافہ کسی اور کے لیے ہوگا۔ ابھی یہ بات ہو ہی رہی تھی کہ ذکیہ ایک لمبا سا سفید رنگ کا لفافہ ہاتھ میں لیے اندر داخل ہوئی اور اس نے وہ لفافہ راغب کے ہاتھ میں دے دیا۔ راغب نے اس لفافے کو الٹ پلٹ کر دیکھا اور بولا، فرزانہ لفافے پر کوئی نام نہیں لکھا، لیکن تم مجھے میرے سوال کا جواب دو، کیا یہ تمہاری بھانجی نہیں؟ بھانجی ہے لیکن سگی نہیں، اور یہ بات سب جانتے ہیں۔ یہاں بات سگی یا سوتیلے کی نہیں، یہ تمہاری بھانجی ہے نا، چاہے رشتے کی صحیح، اور اس کا نام… راغب کچھ بولتے بولتے ایک دم رک گئے۔ اس کا نام تانیہ ہے۔ خالہ فرزانہ نے اس کا نام بتایا۔ مجھے ابا نے لفافہ دیتے ہوئے کہا تھا کہ وہ لڑکی فرزانہ کے ساتھ یہاں آئے گی، اسے یہ لفافہ دے دینا اور اسے ہدایت کرنا کہ وہ یہ لفافہ سب کے سامنے نہ کھولے، اپنے گھر جا کر تنہائی میں کھولے۔ اس لفافے میں اس کا خواب بند ہے۔ خواب کا ذکر سن کر وہ ایک دم چونک اٹھی۔ میرا خواب؟ لیکن دادا اعظم کو کیسے پتہ چلا؟ میں نے ابھی اپنا خواب کسی کو بتایا ہی نہیں، یہاں تک کہ خالہ کو بھی نہیں۔ یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن تمہارے اقرار کرنے سے اس بات کی تصدیق ہو گئی ہے کہ یہ لفافہ تمہارے ہی لیے ہے۔ ایک بات اور ابا نے کہی تھی۔ وہ کیا؟ انہوں نے کہا تھا کہ اس لڑکی کا نام تانیہ ہے، لیکن یہ اس کا اصل نام نہیں ہے، اس کا نام ترکش ہے۔ ترکش؟ تانیہ پریشان ہو کر بولی، لیکن میرا نام تو تانیہ ہے اور میرا نام پورا خاندان جانتا ہے۔ اس سلسلے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔ ابا نے مجھے جو کہا تھا وہ میں نے تمہیں بتا دیا، یہ لو اپنی امانت۔ یہ کہہ کر راغب نے وہ سفید لفافہ تانیہ کی طرف بڑھا دیا۔ تانیہ نے لرزتے ہاتھوں سے وہ لفافہ تھام لیا، اسے الٹ پلٹ کر دیکھا اور پھر اپنے بیگ میں رکھ لیا۔ تانیہ، شاید تمہیں یہ بات معلوم نہ ہو کہ ابا خوابوں کی تعبیر کے ماہر تھے۔ لوگ دور دور سے اپنے خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے آتے تھے۔ مجھے معلوم ہے، خالہ نے راستے میں مجھے بتایا تھا۔ آج مجھے اپنے ابا کے بارے میں ایک بات اور معلوم ہوئی کہ وہ خواب کی تعبیر کے ساتھ خواب دیکھنے والے سے بھی اچھی طرح واقف ہوتے تھے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ بڑے پہنچے ہوئے بزرگ تھے، لیکن انہوں نے خود کو ہمیشہ پوشیدہ رکھا۔ ارے آپ کو نہیں معلوم، مجھے تو ابا جی کے بارے میں اچھی طرح اندازہ تھا کہ وہ کس پائے کے بزرگ ہیں۔ آخر لوگ ان کے پاس یوں ہی تو نہیں آتے تھے۔ ذکیہ نے فوراً ہی اپنی اہمیت کا اظہار کر دیا تھا۔ کچھ دیر بیٹھ کر خالہ فرزانہ اور تانیہ نے راغب سے اجازت لی اور راغب نے فوراً اپنے بیٹے کو حکم دیا کہ وہ دونوں کو اپنی گاڑی میں گھر تک چھوڑ آئے۔ تانیہ اور خالہ فرزانہ نے منع بھی کیا کہ اس تکلف کی ضرورت نہیں، وہ بآسانی رکشہ ٹیکسی کے ذریعے گھر پہنچ جائیں گی، لیکن راغب نے ایک نہ سنی۔ وہ گھر کے گیٹ پر انہیں رخصت کرنے آیا اور جب تک وہ گاڑی میں بیٹھ کر نہ چلی گئیں وہ گھر کے گیٹ پر کھڑے رہے۔
واپسی کا سفر بڑی خاموشی سے کٹا۔ خالہ فرزانہ نے بات کرنا بھی چاہی، لیکن تانیہ نے جواب میں انہیں خالی خالی نظروں سے دیکھا تو وہ سمجھ گئیں کہ تانیہ اندر سے پریشان ہے۔ وہ واقعی پریشان تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ دادا اعظم کو اس کے خواب کے بارے میں کس طرح پتہ چل گیا، اور اس لفافے میں اس کے بھیانک خواب کی کیا تعبیر تھی۔ وہ جلد از جلد اس سے واقف ہونا چاہتی تھی۔